بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال ابو طالب علیہ السلام قال فسمع صوت هاتف يقول يا أهل بيت المصطفى النبي خصصتم بالولد الزكي إن اسمه من شامخ علي علي اشتق من العلي۔ خداوند منان آپ تمام موالیان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ تمام عزیزان کی خدمت میں مولا الموحدین امیر المؤمنین کی اس ولادت کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک عرض ہے۔ امیر المؤمنین کائنات کی وہ ذات کہ جس ذات کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، لیکن الحق والانصاف امیر المؤمنین کی وہ ذات ہے کہ اپنے اتنے فضائل کے باوجود آج تک ہمارے درمیان مخفی ہے۔ شاید ہی کسی ذات کے بارے میں اتنا بولا گیا ہو، اتنا لکھا گیا ہو، اتنا بیان کیا گیا ہو جتنا امیر المؤمنین کے بارے میں بولا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی امیر المؤمنین کی ذات جس طریقے سے ہمارے درمیان معروف اور مشہور ہونی چاہیے، جس طریقے سے اس کی سیرت ہمارے درمیان واضح اور روشن ہونی چاہیے، اس طریقے سے روشن نہیں ہے۔ اور شاید اس کا سبب بھی یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت اتنی وسیع اور اتنی عظیم شخصیت ہے کہ یہ عالم دنیا اصلاً تحمل نہیں رکھتا کہ امیر المؤمنین کی تمام اور مکمل شخصیت کو اپنے اندر سمو سکے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ایک شخصیت اتنی عظیم، اتنی بزرگ اور اتنی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ عالم مادہ، یہ عالم زمان و مکان اپنی تمام وسعتوں کے باوجود بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اور شاید اسی نقطے کی جانب اس روایت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس روایت کو مرحوم ابن شاہ راشوب نے اپنی کتاب مناقب میں نقل کیا ہے۔ جابر ابن یزید جعفی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال قال لی ابو جعفر علیہ السلام۔ جابر ابن یزید جعفی اصحاب سر میں سے ہے، یعنی اگر جابر ابن یزید جعفی جیسا بندہ کوئی روایت نقل کرے تو اس روایت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اصحاب سر میں سے ہے۔ وہ جو اسرار والی روایات ہیں وہ اس جیسے اصحاب سے نقل ہوتی ہیں، مثلا جیسے حضرت سلمان محمدی یا حضرت ابو ذر یا حضرت کمیل یا مثلا ابو حمزہ صومالی، اس قسم کی جو شخصیات ہیں ان کو اصحاب سر میں سے کہتے ہیں، صاحب اسرار تھے۔ ان کے ساتھ جو ائمہ کی گفتگو ہوتی تھی وہ دوسرے راویوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، لہذا جب بھی
اس قسم کے روات کی روایات ہمارے سامنے آئیں تو بہت ہی سنبھل کے اس وادی میں وارد ہونا چاہیے۔ جابر بن یزید جعفی کہتے ہیں قال قال علی ابو جعفر علیہ السلام، مجھے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، عرض کر رہا تھا نا کہ امیر المؤمنین کی شخصیت کا تحمل اس عالم کے اندر نہیں ہے، لہٰذا مولا بھی جب ان کے القابات کو بیان کرتے ہیں تو اس عالم سے اوپر کے عوالم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لو علم الناس متى سمی امیر المؤمنین ما انکروا ولایتہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین کب کہا گیا تو ما انکروا ولایتہ، علی کی ولایت کا انکار نہ کرتے۔ قلت رحمک اللہ ومتى سمی، جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا کب یہ لقب امیر المؤمنین کو عطا کیا گیا؟ قال ان ربک عز وجل حین اخذ من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم وان محمدا رسولی وان علیا امیر المؤمنین۔ جابر بن یزید جعفی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جب تیرے پروردگار عالم نے حضرت آدم کی پوشت سے اس کی تمام نسلوں کو باہر نکالا اور ان کو گواہ بنایا، وہاں پر پروردگار عالم نے جو اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا، اسی جگہ پر یہ بھی اقرار لیا کہ علی امیر المؤمنین ہے۔ یعنی عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس روایت سے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ عالم دنیا، یہ عالم زمان، یہ عالم کون و مکان یہ کفایت نہیں کرتا، یہ کافی نہیں ہے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین کے فضائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آغاز کائنات، اس عالم کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، اس عالم سے جو اوپر والے عوالم ہیں ان عوالم پر توجہ کرنی ہوگی، وگرنہ اس عالم کے اندر اصلاً یہ تحمل نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت کو برداشت کر سکے۔ اور یہ بھی حدیث خوب حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جہاں پر میثاق لیا جا رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے، جہاں ربوبیت کا اقرار لیا جا رہا ہے، یعنی عالم ذر۔ اب میں ان تفصیلات میں تو نہیں جاتا کہ عالم ذر سے کیا مراد ہے، کچھ بھی مراد ہو، عالم ذر وہ عالم ہے کہ جہاں پر انسان کی سرشت میں، جہاں پر انسان کی فطرت میں، جہاں پر انسان کی اساس میں، جہاں پر انسان کی بنیاد میں پروردگار عالم کی ربوبیت کو رکھا جا رہا ہے، وہیں پر اسی عالم کے اندر اسی انسان کی سرشت میں مصطفیٰ کی محبت اور امیر المؤمنین کے امیر المؤمنین ہونے کا اقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعاً مولا کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے رخ ہیں۔ میں آج چاہوں گا کہ امیر المؤمنین کے القابات میں سے ایک لقب، مثلاً یعصوب الدین، یعصوب المؤمنین، یہ جو مولا کا لقب ہے، اس لقب کے بارے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ جو مولا کا لقب آیا ہے دو طریقوں سے آیا ہے۔ بعض مقامات پر آیا ہے یعصوب المؤمنین اور بعض مقامات پر آیا ہے یعصوب الدین۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعصوب
لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لغت میں آیا ہے یعصوب یعنی امیر النحل، یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کا جو امیر ہے اسے یعصوب کہتے ہیں۔ امیر النحل وکبیرہم وسیدہم، جو ان کا سردار ہے، بزرگ ہے، اسے کہتے ہیں یعصوب۔ بعض لغات میں جیسے کہ مجموع البحرین میں آتا ہے، مرحوم طریحی لکھتے ہیں کہ تضرب بہ الامثال، اس یعصوب کے ذریعے سے مثل اور ایک کہاوت ہے، کس بات کے لیے؟ اس چیز کے لیے، لأنه اذا خرج من قوره تبعه النحل باجمعه، اس کو یعصوب امیر سردار اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے چھتے سے امیر نکلتا ہے تو جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہیں وہ اس کی اتباع میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، کیونکہ اپنی ان شہد کی مکھیوں کا امیر ہے اذا خرج من قوره تبعه النحل باجمعه، جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہیں وہ سب اسی کی اتباع میں چلتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جو مولا کا لقب ہے کہ مولا یعصوب المؤمنین ہے، صاحب مجموع البحرین کہتے ہیں اس کا معنی پس یہ ہوگا یلوذون بی کما تلوذ النحل بیعصوبہا، تمام مؤمنین میری پناہ میں آتے ہیں، مجھ سے تمسک کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں گویا کہ جیسے تمام شہد کی مکھیاں اپنے امیر کی پناہ میں آتی ہیں، اس کے پیچھے چلتی ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی مؤمنین ہیں وہ سارے کے سارے میری پناہ میں آتے ہیں، مجھ سے تمسک کرتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا اس صورت میں جب ہم اس جملے کو لیں کہ یعصوب المؤمنین، امیر المؤمنین تمام مؤمنین کے لیے پناہ گاہ ہے، جتنے بھی مؤمنین ہیں وہ علی کی پناہ میں آتے۔ اچھا، یہ جو جملہ آیا ہے پیغمبر اکرم سے ہی نقل ہے کہ یا علی انت یعصوب الدین، اے علی تو دین کی پناہ گاہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم جملہ ہے جس کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ یا علی تو دین کی پناہ گاہ ہے، دین تمہارے پیچھے چلتا ہے، تو دین کے آگے آگے چلتا ہے۔ یہ عجیب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ یہ جملہ اسی طریقے سے ہو جائے گا جیسے دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ، خدایا حق کو اسی طرف موڑ دے جس طرف علی جا رہا ہے، یعنی علی کی ذات کو محور حق قرار دے، حق کو اسی جانب موڑ دے جس جانب امیر المؤمنین جا رہا ہے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار، یہ تعبیر بھی آئی ہے، اور وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ، جیسے جیسے علی چل رہا ہے حق کو علی کے نقش قدم پر چلا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ حق کے نقش قدم پر چلے، جہاں جہاں حق ہے ہمیں وہاں وہاں جانا چاہیے، لیکن یہاں پر رسول اللہ کی عجیب دعا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدایا حق کو علی کے نقش قدم پر چلا، علی امیر ہے حق کا بھی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ وہ عظیم مطلب ہے
کہ جس مطلب کی میں چاہوں گا کچھ تحلیل بیان کروں، اس کو بیان کروں، توضیح دوں، وضاحت کروں۔ عام طور پر تو ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ جہاں پر حق ہوتا ہے وہیں پر ہمیں جانا چاہیے، لیکن یہ کیا مقصد ہے کہ رسول اللہ امیر المؤمنین کو مولد حق اور حق ساز قرار دیتے ہیں۔ علی کی ذات حق کی تشخیص کا معیار ہے، بلکہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ کائنات کے اندر ہر بندہ حق کے پیچھے جاتا ہے، لیکن علی کی وہ ذات ہے کہ جس کے پیچھے حق چل رہا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، میں اس نقطے کی وضاحت کے لیے کہ علی میزان حق ہیں یعنی کیا، علی حق ساز ہے یعنی کیا، علی محور حق ہے یعنی کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کروں گا۔ اگر اس مقدمے کو اچھے طریقے سے ہم نے بیان کر لیا تو انشاءاللہ یہ جملہ بھی ہمارے لیے روشن ہو جائے گا اور بہت ہی لطف آئے گا کہ واقعاً کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر ہی موڑ دے جہاں علی جا رہا ہے۔ مقدمہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو پروردگار عالم کی جانب سے انسان کی گردن پر تکالیف رکھی گئی ہیں، یہ دستورات شرعیہ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جتنی بھی تکالیف شرعیہ ہیں جن کو آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات، یہ جتنی بھی تکالیف شرعیہ ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ مقدمہ میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے، اس مقدمے کو خوب غور سے تھوڑا سا سنیے گا، انشاءاللہ اس جملے کا لطف آئے گا۔ واقعاً ولایت امیر المؤمنین کی خنکی کو آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے کہ امیر المؤمنین کیسے میزان حق ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں ان تکالیف کا فلسفہ کیا ہے، یہ مقدمہ ضروری ہے۔ خداوند متعال نے اتنے احکامات ہماری گردن پر کیوں رکھے؟ کیا ضرورت ہے؟ آیا نعوذ باللہ خدا کو کوئی ضرورت تھی کہ ہمیں کہتا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو؟ خدا تو جواد علی الاطلاق ہے، خدا تو فیاض علی الاطلاق ہے، اس کو بھلا کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو؟ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ مرور زمان سے ہم لوگوں کے لیے یہ فلسفہ زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اور روایات کے اندر اشارات کی شکل میں یہ مطلب تھا، لیکن بہرحال تفصیلاً اس کو سمجھنا اس کے لیے زمان درکار تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے لیے روشن ہوا۔ جو ہمارے قدماء تھے، بزرگ تھے، پرانے علماء تھے، وہ لوگ واقعاً تکالیف کے فلسفے کو جس طریقے سے روشن کرنا چاہیے اس طریقے سے روشن نہیں کر پائے۔ جتنے آپ پرانے متکلمین ہیں ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ لوگ ان تکالیف شرعیہ کا جو فلسفہ بیان کرتے تھے وہ بالکل سادہ سادہ۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا تو کشف المراد کو، شرح تجرید جو ہماری کلامی کتابوں میں بنیادی ترین کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں اور اس کے اندر جو تیسری فصل ہے افعال خدا کے بارے میں اور 11واں مسئلہ جو تکالیف کے بارے میں ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ بالکل سادہ اور ابتدائی سا فلسفہ۔ وہ لوگ ایسے سمجھ رہے تھے کہ خدا
فیاض علی الاطلاق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ اپنی مخلوق کو بہشتی تحفے دینا چاہتا ہے۔ اچھا، جب وہ بہشتی تحفے دینا چاہتا ہے تو کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے، اس کے لیے کسی معیار کی ضرورت ہے۔ جب تک معیار نہیں ہوگا کسی کو کتنا کیسے دیا جائے گا؟ جیسے ہم لوگ فرض کر رہے ہیں، بالکل ایسے بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مثلا عید کا دن ہے، آپ کسی تعلیمی ادارے کے اندر ہیں اور اپنے شاگردوں کو عیدی دینا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے شاگرد موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس عیدی کو ان کے درمیان تقسیم کریں، لیکن اب آپ عیدی کیسے دیں، کس کو کتنا دیں، کس کو کتنا دیں؟ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا مقابلہ رکھتے ہیں، مسابقہ رکھتے ہیں۔ جو بندہ جتنے نمرات لائے گا، جتنے نمبر لائے گا، آپ اس اعتبار سے اس کو وہ عیدی دیتے ہیں، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے، اس کو عیدی اتنی کیوں دی، فلاں کو اتنی کیوں دی، فلاں کو اتنی کیوں دی۔ یہ ہمارے بزرگان جو تھے، کشف المراد کو اٹھا کر دیکھیں، یہ متکلمین معمولاً تکالیف الہی کا فلسفہ یہی سمجھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے اعتبار سے خداوند متعال جو انسان کو مکلف کرتا ہے، خدا کو تکالیف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس خداوند متعال کے پاس بے پناہ نعمتیں ہیں، اب ان بے پناہ نعمتوں کو ان بندوں کو دینا چاہتا ہے، لہذا کس کو کتنی نعمت دی جائے، کس کو کتنی نعمت دی جائے، اس کے لیے گویا کہ خداوند متعال نے اس شریعت کے نام پر ایک مسابقہ رکھا، ایک مقابلہ رکھوایا۔ جو مقابلے میں جتنے نمبر لے کر آئے گا اس اعتبار سے اس کو وہ نعمت دی جائے گی۔ یہ لوگ اس طریقے سے ان تکالیف الہی کا فلسفہ بیان کرتے تھے، یعنی ان کے اعتبار سے یہ جو تکالیف الہیہ ہے فقط اور فقط مستحق لوگوں کی تشخیص کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی کا نام یہ لوگ امتحان رکھتے تھے۔ باقی ان تکالیف کا اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اثر ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کا رول ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی کردار ہو، نہ 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 نہ، کچھ بھی نہیں۔ بس یہ ایک ذریعہ ہے کہ مستحق لوگوں کی تشخیص دی جائے، وگرنہ ان تکلیفات کا اس کے علاوہ اور کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ یہ ابتدا میں، آغاز میں متکلمین اس طریقے سے سمجھ رہے تھے۔ آپ اس پوری اگر داستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کشف المراد کو دیکھیں آپ، جو میں نے ایڈریس دیا، ایسے عقیدہ رکھ رہا ہے، یعنی گویا کہ یہ تکلیفات، یہ احکامات شرعیہ، یہ تکلیفات احکامات شرعیہ فقط اور فقط ذریعہ ہے، خداوند متعال تشخیص دینا چاہتا ہے کہ بھئی کون سا مستحق ہے، کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے، اور کل کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو اتنا کیوں دیا۔ یہ تحلیل کرتے تھے۔ بقایا ان تکالیف کا کوئی اور فلسفہ یہ لوگ قرار نہیں دے رہے تھے۔ اچھا، آہستہ آہستہ زمان کے گزرنے کے بعد یہ اوائل متکلمین کا نظریہ تھا، لیکن جیسے ہی حکماء میدان کے اندر وارد ہوئے، مثلا 5ویں صدی کے بعد حکماء مثلا جیسے شیخ الرئیس، بو علی سینا، وہ جو میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہ، تکالیف الہی کا فلسفہ فقط یہ نہیں ہے کہ افراد مستحق کی تعیین کی جائے، کہ مستحق افراد میں سے کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے۔ الہی تکلیف کا فقط یہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ تکلیفات الہی کا یہ جو تکالیف شرعیہ ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور بھی فلسفہ ہے، اور بھی حکمت ہے۔ ان احکامات کو، ان تکلیفات کو خداوند متعال نے رکھا ہے تاکہ انسان دنیا کے اندر بھی سعادت مند ہو۔ یہ بو علی سینا نے باقاعدہ الاشارات میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، اور بو علی سینا سے پہلے بھی بعض حکماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کس نے کہا کہ یہ تکالیف فقط اور فقط
استحقاق کی تعیین کا سبب ہے کہ ان تکالیف کے ذریعے سے فقط ہم استحقاق اور مستحق کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی کون سا مستحق ہے. جیسے امتحان لیتا ہے استاد مدرسے میں یا کوئی مقابلہ کرواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون آتا ہے تاکہ اس کو اس طریقے سے انعام دیا جائے. ناعزیز من، ان تکالیف کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، انسان کی دنیا کو بھی یہ تکالیف آباد کرتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اجتماع کے بغیر نہیں رہ سکتا، معاشرے اور سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور معاشرہ اور سوسائٹی قانون کے بغیر نہیں چل سکتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قانون اسے بنانا چاہیے کہ جو انسان کو اچھے طریقے سے جانتا ہو. لہذا پروردگار عالم نے تکالیف اور اس شریعت کو قرار دیا. یہ جتنی بھی شریعتیں ہیں یہ تکالیف شرعیہ ہے، در حقیقت وہ قوانین ہیں کہ جن قوانین کے ذریعے سے انسان اپنی معاشرتی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے. یہ دوسرا اسٹیپ تھا تکالیف الہی کے فلسفے کو بیان کرنے کا. بس پہلا اسٹیپ جو تھا، پہلا مرحلہ، وہ متکلمین کا نظریہ تھا. کہہ رہے تھے کہ ان تمام تکالیف کا فلسفہ فقط اور فقط یہ ہے تاکہ افراد کے استحقاق کو بیان کیا جائے. دوسرا اسٹیپ یہ آیا حکماء کی جانب سے کہ نہ، دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. پھر آہستہ آہستہ تکالیف شرعیہ، یہ جو شرعی تکالیف ہیں، ان کا فلسفہ حکماء نے بیان کیا کہ نہ بابا، ان تکالیف شرعیہ کا فلسفہ فقط یہ نہیں ہے کہ تمہاری دنیا کو آباد کیا جائے، بلکہ ان تکالیف شرعیہ کے آثار ملکوت پر بھی پڑتے ہیں. یہ جو تکالیف شرعیہ ہے یہ آپ کے ملکوت پر بھی اثر انداز ہیں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں تو آپ کا دنیاوی اسٹیٹس فقط خراب ہوتا ہے، آپ کی دنیا میں خرابی آتی ہے. نہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا انسان کی دنیا کو تو برباد کرتا ہے لیکن انسان کے ملکوت کو بھی برباد کرتا ہے. ملکوت کو برباد کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ جھوٹ، یہ غیبت یا اس قسم کے جو حرام کام ہیں یہ انسان کو خدا سے دور لے کر جاتے ہیں، قلب انسان کو تاریک کر دیتے ہیں، ظلمتوں میں انسان آ جاتا ہے. اب یہ ایک تیسرا اسٹیپ اور تیسرا مرحلہ تھا کہ جو ہماری روایات میں بیان تو پہلے ہوا تھا لیکن حکماء نے بعد میں اس پر توجہ کی، سمجھا اس کو کہ ان شرعی احکامات کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ بھی ہے. یہ فقط ہدیہ دینے کے لیے امتحان نہیں ہے بلکہ ان تکالیف کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ بھی ہے. یہاں سے یہ حکماء متوجہ ہوئے کہ نہ، ان تکالیف کا انسان کے باطن کے ساتھ بھی تعلق ہے. دوسرے لفظوں میں یہاں سے یہ حکماء عالم ظاہر اور عالم باطن کے ارتباط کو کشف کرتے ہیں، ملک و ملکوت کے مابین ارتباط کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے روایات آل محمد سے نور حاصل کرتے ہوئے، دینی احکامات سے، دینی بیانات سے نور حاصل کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھا کہ نہ، تکالیف شرعیہ در حقیقت انسان کے ملکوت کو آباد کرنے کے لیے ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، یہ تکالیف شرعیہ انسان کے لیے سبب بنتی ہیں کہ انسان تقرب الی اللہ حاصل کرے، خدا کے قریب ہو، تقرب الی اللہ حاصل کرے. اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم لوگ معمولاً اس کی قدر نہیں جانتے. ہم لوگوں نے ایسے تصویر بنائی ہوئی ہے دین کی، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا، آغاز والے متکلمین نے سمجھا ہوا تھا، بس یہ تو یوں ہی مسابقہ ہے
یہاں پر آپ امتحان دے لیں، جو آگے آ جائے گا اس کو قیامت میں بڑا انعام ملے گا۔ لہذا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو شریعت ہے اس کا تعلق فقط آخرت میں جو انعام ملنے والا ہے اس کے ساتھ ہے۔ نہ عزیز مان، یہ شریعت در حقیقت، یہ احکامات، یہ تکالیف در حقیقت جو تمہارا اصلی ہدف ہے، جو تمہارا اصلی مقصد ہے، تقرب الی اللہ، خدا کی بارگاہ کے قریب جانا، اس کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہر کام میرا، ہر عمل میرا، میری اس سرنوشت کے اندر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کی دید ان احکامات کے بارے میں، ان تکالیف کے بارے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو شریعت ہے، یہ جو احکامات ہے، اور جو انسان کی آخرت ہے، عزیز من، ان کے درمیان ایک واقعی اور حقیقی رابطہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان قوانین کے نتیجے میں جو آپ کو انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں، ایسا رابطہ نہیں ہے۔ شریعت کا اور جنت کا، احکامات الہیہ پر عمل کرنے کا اور انسان کی جنت کی تحصیل کا آپس میں رابطہ ایسے نہیں ہے جیسے ایک مقابلہ کروایا جائے، ایک مسابقہ کروایا جائے، جو آگے آ جائے گا اس کو بڑا انعام دیں گے۔ نہ، یہ بالکل انحرافی نتیجہ ہے، بلکہ واقعی رابطہ ہے۔ میرا ہر عمل جنت یا جہنم ساز ہے۔ کہ بہرحال وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، بلکہ گزر گیا۔ کاش کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم ہوتا میں اس کی وضاحت کرتا، لیکن بہرحال کیونکہ کچھ توضیحات کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں ایک اور درس بھی رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ اس اصل نقطے کو ہم سمجھ سکیں کہ آخر یہ جو کہا جا رہا ہے امیر المومنین، امام، محور حق ہے، اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے یہ مقدمہ بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی میں خلاصہ کرتا ہوں اپنی باتوں کا، بقایا باتیں دوسرے جلسے کے اندر عرض کریں گے۔ یہ جو تکالیف الہیہ ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو احکامات ہیں، آغاز میں یوں سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا کام اور کوئی نہیں ہے، ان کا کام فقط یہ تشخیص دینا ہے کہ کس کو کتنی نعمت دینی ہے، افراد مستحق کی تعیین کا طریقہ تھا یہ، اور اس کے علاوہ ان تکالیف کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بعد میں پھر حکماء ایک قدم آگے بڑھے، نہ عزیز من، فقط افراد کی تعیین استعداد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، انسان کی دنیا کو بھی آباد کرتا ہے دین۔ یہ دوسرا اسٹیپ اور دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ نہ، یہ تکالیف فقط انسان کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تکالیف انسان کی آخرت کو آباد کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ تکالیف شرعیہ مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے انسان کے ملکوت کو بناتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ تکالیف تقرب الی اللہ کا باعث بنتی ہیں۔ فی الحال یہاں پر بات کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ اس مقدمے کا تھوڑا اور حصہ ہے، اس کو آگے بیان کر کے وہ امیر المؤمنین کے بارے میں جو فرمان ہے اس کی حقیقت کو جانیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔